والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. سورہ یوسف کی آیت نمبر 37 سے آج ہم نے درس قرآن کا آغاز کرنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا اور وہاں دو اور بندے بھی قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں موجود تھے. ان دونوں قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پہلے تعریفیں سن رکھی تھی، ان کے علم کے بارے میں، ان کی شان، ان کا مقام. تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ جناب ہم یہ سنتے ہیں کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑا علم ہے آپ کے پاس، تو ہمیں خواب آئی ہے تو آپ مہربانی فرما کر ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں. دونوں کو خواب آیا تھا، دونوں نے اپنا اپنا خواب یوسف علیہ السلام کو سنایا. حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کا علم جاننے کے بارے میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ بندہ کوئی خواب دیکھتا ہے اور خواب کے الفاظ کچھ ہوتے ہیں، دیکھنے والا کچھ دیکھتا ہے لیکن اس کی تعبیر ٹوٹلی اس سے مختلف ہوتی ہے. تو یہاں قرآن نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو خواب کی تعبیر ہے یہ اللہ کی طرف سے نابعن ہے، غیب کی خبر ہے، جس کا علم وہ ہر ایک کو نہیں عطا کرتا، میرے رب نے مجھے عطا فرما رکھا ہے. الا نبأتکما بتأویلہ، میں نے نبأتکما کا معنی اور مفہوم پچھلے درس میں عرض کیا تھا. تو یہاں حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتاؤں گا لیکن اس کے لیے کچھ وقت لگے گا، زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا. روٹین کے مطابق جس وقت تمہیں کھانا ملتا ہے،
کھانا ملنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تمہارے اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اب یہاں اللہ کریم جل جلالہ نے یہ پہلے قرآن مجید و فرقان حمید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی میں نے یہ علم عطا فرما رکھا تھا، کھانا کس کو کب ملتا ہے، کہاں ملتا ہے، کتنا وہ کھاتے ہیں، کتنا بچا کے رکھتے ہیں۔ وَأُنَبِّئُكُمْ وہاں بھی لفظ نبع یُنبئ استعمال ہوا، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ عیسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تم جو نبی ہو، یہ نبی کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی خبریں بتانے والا، تو ہمیں کچھ بتاؤ تو صحیح، ہمیں پتہ چلے کہ تم نبی ہو بھی یا نہیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ میں نے عرض کیا نبأتکما، نبی وہاں کیا فرماتے ہیں؟ رب العالمین فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا اُنَبِّئُکُم، میں تمہیں خبر دوں گا، میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہیں بتاتا ہوں بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، تم نے گھر میں کھایا کیا ہے اور گھر میں بچایا کیا ہے۔ تیسرے سپارے میں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ خواب ہے، اس کے الفاظ کچھ اور ہوں گے، تو یہ ایک غیب کا علم ہے جو رب العالمین ہم نبیوں کو عطا فرماتا ہے۔ میں تمہیں بتاؤں گا، لیکن بتا دوں گا تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے۔ مطلب یہ ہے کہ جو کھانا کتنے بجے آئے گا، کون لے کر آئے گا، اس کا علم بھی اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، ورنہ وہ یہ نہ کہتے کہ کھانا آنے سے پہلے تمہیں میں بتا دوں گا۔ اب یہاں جب کھانا آئے گا اس سے پہلے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام انہیں خواب کی تعبیر بتا چکے ہوں گے، تو اب اس سے خواب کی تعبیر کیا ہے اس میں تو شک ہو سکتا ہے نا، نہیں پتہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ لیکن جب کھانا آنے سے پہلے یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر بتا چکے ہوں، اس کے بعد کھانا آئے، ان کو یقین ہوگا واقعی یہ نبی ہے، جو اس کی زبان سے نکلا تھا وہی ہوا۔ کھانا تب آیا جب اس نے ہمیں خواب کی تعبیر بتا دی۔ یہ پہلے کسی کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے نا، کہ یہ بات اس کی عقل میں آ جائے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُم، یہ تمہارے لیے اللہ کی ایک نشانی اور اللہ کی آیت ہے، اور اللہ کی آیتیں ہر بندے کی عقل میں نہیں آتی۔ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي، اور سنو یہ نہ سمجھنا کہ یہ غیب کی خبریں اور غیب کا علم مجھے خود ذاتی طور پہ ہے کہ میں فلاں نبی کا بیٹا ہوں، یوسف علیہ السلام کا بیٹا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سی ہوں، یہ بات نہیں ہے۔ ذالکما مما علمنی ربی، اس چیز کا علم میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ انی ترکت، تو اگلی بات ابھی خواب کی تعبیر بتانی ہے، لیکن چونکہ خواب کی تعبیر بتانے والے اس قسم کی غیب کی باتیں آپ کے علم میں ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں کچھ ایسے لوگوں کا ذکر بھی ہوا جو لوگ کاہن تھے۔ کاہن کون ہوتے تھے؟ جن کو جنوں کے ساتھ یاری دوستی تھی، جن انہیں کوئی چیزیں بتاتے تھے۔ ابھی یہ اس زمانے کی بات ہے جب شیطان اور جنات کو آسمانوں پر جانے کی کوئی پابندی نہیں تھی، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم جل جلالہ نے پابندی لگا دی، اب میرے حبیب کی اور میری راز کی باتیں ہیں، میں تمہیں اس سے آگاہ نہیں ہونے دیتا۔ اب کوئی شیطان آسمانوں پر نہیں جا سکتا، لیکن پہلے شیاطین اور جن آسمانوں پر آتے، فرشتے جو پلاننگ کر رہے ہوتے اللہ کے حکم سے کہ زمین پر یہ کرنا ہے، اس کو یہ دکھ دینا ہے، اس کو یہ آرام پہنچانا ہے، اس کا یہ ہوگا۔ اب وہ جو جنات ہیں وہ آ کر ان لوگوں کو بتایا کرتے تھے، اور وہ لوگ آگے دوسرے لوگوں کو بتایا کرتے، اور پھر ایسا ہی ہوتا کیونکہ یہ سب کچھ دیکھ کے آئے ہوتے اور انہیں بتاتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو جنات کی باتیں ان سے سن کر لوگوں کو بتاتے تھے، قرآن نے کیا کہتا ہے؟ وہ ہے کاہن۔ اب اللہ کریم جل جلالہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے مشرکوں اور کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کاہن کہنا شروع کیا، ان کو بھی جن بتاتے ہوں گے، یہ بتا رہے ہیں۔ تو اب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کلیئر کیا، نہیں یہ ہمیں کوئی جن شیطان نہیں بتاتا، ذالکما مما علمنی ربی، یہ علم میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ اور رہ گئی یہ بات کہ جو کافر ہیں اور کاہن ہیں اور غیب کی خبریں جن
کانوں سے سن کر لوگوں تک پہنچاتے ہیں، وہ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ ہیں جن کا قیامت پر یقین نہیں ہے۔ انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں اس مذہب سے دور ہوں جو اللہ کریم جل جلالہ کو مانتا نہیں اور قیامت کے دن کو مانتا نہیں، میرا اس عقیدے والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ نہ ہو سکتا ہے نا، جب کوئی بندہ ہو تو اس کے بارے میں یہ گمان ہو سکتا تھا، تو پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں اپنا عقیدہ بتایا کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں اور میں اللہ کے سوا کسی اور کو خدا اور معبود نہیں مانتا، اور قیامت کے دن پر بھی میرا ایمان ہے۔ اب یہاں علماء اکرام نے ایک بڑی اچھی بات کی، فرماتے ہیں خواب کی تعبیر پوچھنا یہ ان کی ذاتی ضرورت تھی، پرسنلی ضرورت تھی کہ اس میں ہمارا کوئی نقصان فیوچر کا ہو جس کی خبر ہمیں دی جا رہی ہے، کوئی فائدے والی بات ہو، یہ ان کا پرسنل ذاتی میٹر تھا۔ یوسف علیہ السلام چاہتے انہیں کہتے جی مجھے کوئی نہیں پتا، میں تمہیں نہیں بتاتا، لیکن یہاں مفسرین کرام رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے جب تمہارے پاس کوئی دنیا طلب کرنے والا دنیا دار بندہ آئے اس کی مدد کرو، منع نہیں ہے، لیکن پہلے اس کو دین کی بات بتاؤ تاکہ اس کو احساس ہو کہ اگر کچھ فائدہ ملے گا تو اس کے دین کو ماننے پر اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ پہلے تبلیغ شروع کر دیجیے، سنو میرا عقیدہ یہ ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں اور میں اس عقیدے والوں سے بری ہوں جو خدا کے سوا کسی اور کو خدا مانتے ہیں، اور میں قیامت کو مانتا ہوں، دوسرے لوگ جو ہے وہ تو قیامت کو نہیں مانتے۔ اچھا جی، اب اللہ کو مانتے ہیں قیامت کے دن، اس کی کوئی اگزامپل تو ہونی چاہیے۔ پہلے زمانے میں کون اللہ کو مانتا تھا اور قیامت کے دن کو مانتا تھا؟ فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، میرا دین وہ ہے، میں فالو کرتا ہوں اس دین کو جو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جو میرے باپ اسحاق علیہ السلام کا دین تھا، جو میرے باپ یعقوب علیہ السلام کا دین تھا۔ یہاں لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ آبائی، میرے باپ، ابھی ہوتا ہے ابن ہوتا ہے باپ، ابھی میرا باپ، آبائی میرے باپ، یعنی ایک نہیں زیادہ۔ اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ابن فرمایا، اسحاق علیہ السلام کو بھی ابن فرمایا، یعقوب علیہ السلام کو بھی ابن فرمایا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو ابن ہے نا، کبھی یہ باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، دادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پردادا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں تین تو ہے نا جی، باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، ان تینوں کے لیے لفظ کیا ابن استعمال کیا گیا ہے۔ اور جو سکا ماں کا خاوند جس کے بیٹے اور اولاد ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں والد کہتے ہیں۔ اب سمجھ رہے میری بات؟ والد۔ اب یہاں اس بات کا امتیاز کرنا بڑا ضروری ہے، کچھ لوگوں نے لفظ ابن کو بھی والد کہا، یعنی ہوتا ہے نا باپ، اب باپ والد کو بھی ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اور ابن کو بھی کہتے ہیں، لیکن والد وہ ہوتا ہے جس کے نطفے سے بندہ پیدا ہوا ہو، اور ابن میں نے عرض کیا ہے کہ باپ کو بھی کہتے ہیں، دادا کو بھی کہتے ہیں، پردادا کو بھی کہتے ہیں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، اور میرے باپ دادا پردادا کا عقیدہ یہ تھا ہم اللہ میں، اللہ کی توحید میں، اللہ کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، نہیں جی یہ کام بھائی اللہ اکیلا نہیں کر سکتا اس لیے یہ اس کا ہیلپر ہے، یہ اس کا ہیلپر ہے، ایسا نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ قطعاً جائز نہیں کہ ہم اللہ کے کاموں میں کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرائیں۔ وہ کیا ہے جی؟ لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس وہ اکیلا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک پارٹنر نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا یہ ہر ایک کو عقیدہ و مذہب نہیں ملتا، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، جس کو یہ عقیدہ ملا ہے اللہ کے فضل سے ملا ہے۔ بڑے بڑے علم والے گھوم رہے ہیں، دولتوں والے گھوم رہے ہیں، لیکن ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، لوگوں پر بھی یہ اللہ کا فضل ہے، ہم پر بھی یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ عقیدہ عطا کیا ہے۔ لیکن کچھ اس کو اللہ کا فضل مہربانی نہیں سمجھتے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کا شکر کوئی نہیں کرتے، اور نہیں جی مل گیا نہیں۔ فرماتے ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس۔ اچھا جی، اب چونکہ وہ جو سامنے
خواب کی تعبیر پوچھنے والے تھے، ان کا عقیدہ، ان کا مذہب مسلمان توحید والا نہیں تھا، اسلامی عقیدہ ان کا نہیں تھا، وہ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ تو سوچتے ہوں گے کہ دیکھو جی ہم نے تو اس سے مسئلہ پوچھا ہے اور یہ الٹا ہمارے عقیدے کے خلاف تقریر کرنے لگ گیا ہے، تو وہاں اللہ نے ہمیں یہ راستہ بتایا، طریقہ بتایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب ان سے مخاطب ہوئے کہتے ہیں یا صاحب السجن، او میرے قید کے یارو، او میرے قیدی ساتھیوں، او میرے قیدی دوستو، مطلب یہ ہے کہ اس سے محبت جو ہے نا وہ بڑھتی ہے اور نفرت دور ہوتی ہے۔ جب کسی کو کہے او سجنا، او میرے یار، او میرے بیلی، تو بندہ سمجھتا ہے نہیں یہ تو مجھے کوئی دشمن تو نہیں سمجھ رہا، دشمنی کی وجہ سے یہ میرے عقیدے کے خلاف تقریر نہیں کر رہا۔ یا صاحب السجن، او میرے قید کے ساتھیوں۔ آگے فرمایا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اللہ غالب کو چھوڑ کر علیحدہ علیحدہ مختلف متفرق جدا جدا خدا ماننے، یہ کون سی عقل والی بات ہے؟ کوئی ہے عقل والی بات؟ بھئی خدا ایک ہے بس، جس کو وہ چاہتا ہے جو کچھ دیتا ہے عطا کرتا ہے۔ تم نے بارش برسانے والا علیحدہ خدا بنا رکھا ہے اور آگ بجھانے والا علیحدہ خدا ہے جی، اچھا روزی دینے والا علیحدہ خدا، شفا دینے والا علیحدہ خدا۔ فرماتے یہ کوئی ہے عقل میں آنے والی؟ گر سنو، بہتر یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یا یہ چھوٹے چھوٹے تم نے جو زیادہ خدا بنا رکھے ہیں، یہ بات درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے۔ اللہ بس اکیلا ہے۔ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، جن کو تم خدا بنا بیٹھے ہو اور جن کو تم خدا کہہ کر پکار رہے ہو، اس اللہ کو کسی اور کو چھوڑتے نہیں، اللہ کو چھوڑتے ہو، تو یہ کون سا طریقہ ہے تمہارا؟ کیا اللہ کریم جل جلالہ نے تمہارے پاس کوئی سند بھیجی ہے؟ تمہیں کوئی دلیل بھیجی ہے؟ نہیں جی یہ میں نے خدا بنا رکھے ہیں، یہ میرے پارٹنر ہے کوئی تمہارے پاس ایسی دلیل؟ یہ تم نے خود ہی بنا رکھے ہیں، خود ہی ان کے نام رکھے ہیں، کسی کا نام بارش برسانے والا، کسی کا روزی دینے والا۔ اب یہاں وہ ہندوؤں نے اپنے بتوں کے مختلف نام رکھے ہوتے ہیں، وہ اس کام کا، وہ اس کام کا۔ یہاں ارشاد فرمایا یہ سب کچھ تم نے اپنے خود ہی نام رکھے ہوئے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، یا عقل کو ہے کھنگالنے والی بات۔ بھئی خدا جو ہے وہ تمہارا محتاج ہے کہ تم اس کو کوئی نام دو؟ وہ تو خود خدا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن تم ہو کہ سمیتموہا انتم وآباؤکم، ان کے نام تم نے رکھے ہیں، یہ تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں۔ ان الحکم الا للہ، یہ حکم، یہ فیصلے، یہ سارے کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو وہ عطا فرماتا ہے وہی۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کے سوا کسی اور کی نہ عبادت کرنے کا اس نے حکم دیا ہے، نہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرنی چاہیے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے دین قیم، یہ ہے سچا دین۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اسے جانتے نہیں ہیں۔ اب یہاں ایک چیز کو مفسرین کرام رحمہ اللہ نے بڑی وضاحت، علامہ فیض احمد ویسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان کا فیوض الرحمان کے نام سے عربی سے اردو میں ترجمہ کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بات کا لحاظ رکھنا ہے ضرور، ایک ہے کسی کو خدا ماننا اور خدا مان کر اس جیسے ہی کسی کو اختیار دیکھنا کہ اس کے پاس یہ اختیار ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ کسی کو کسی شے کا اختیار عطا کرے، اس کو اللہ کا بندہ مختار ماننا۔ قرآن کریم و فرقان حمید نے ہمیں اس کا درس لیسن دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، اور اس زمانے میں بلقیس شہزادی کا پوری صورت ہے قرآن مجید و فرقان حمید کی، سورہ سبا۔ اب یہاں سورہ سبا کے علاوہ سورہ نمل ہے، اس میں ساری یہ تفصیل موجود ہے۔ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یہی عظمتیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہاں واقعہ میں نے عرض کیا کہ ہوا کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ بلقیس شہزادی کو میرا میسج پیغام ملا ہے تو وہ آ رہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے آتے ہی اس کو کوئی ایسی شے، ایسا معجزہ، ایسی کرامت دکھائی جائے جس کو اس کو یقین ہو کہ جس کے پاس میں آئی ہوں یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یقیناً اللہ کا کوئی محبوب اور اللہ کا دیا ہوا اختیار والا بندہ ہے۔ اس کے لیے اچھا جی کیا ہونا چاہیے؟ کوئی نشانی؟ دیکھو وہ غیر مسلم ہے جی، بلقیس ابھی تک مسلمان
نہیں ہوئی، سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی ہے، اب ہیں اللہ کے نبی۔ یہاں بڑی عجیب بات مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں، بھئی بات یہ ہے کہ نبی ہے اللہ کا جس کو ڈائریکٹ جبریل خدا کا پیغام پہنچاتا ہے، وہ چاہتے تو خود ہی جو کام دوسرے امتیوں سے کروانا چاہتے ہیں وہ خود ہی کر لیتے، لیکن وہ بتانا یہ چاہتے ہیں ہم ہی نہیں، ہمارے دربار میں بیٹھنے والے ہمارے صحابہ کو بھی اللہ نے یہ مقام دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات بڑی عجیب، نبی ہو تو پھر کیا ضرورت ہے جی کسی اور سے کہنے کی تم یہ کام کرو؟ وہ پوچھتے ہیں ہاں جی ہے تم میں کوئی ایسا بندہ، بلقیس شہزادی ہے قریب، ہمارے گھر کے قریب آنے والی ہے، ہمارے دربار کے قریب پہنچنے والی ہے کوئی بندہ جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت اس کے ملک سے اٹھائے اور یہاں ہمارے دربار میں پہنچائے؟ جب وہ آئے اور دیکھے کہ واقعی یہ میرا تخت ہے تو اتنا بڑا اتنا بھاری، جو سینکڑوں بندے مل کر اس کو اٹھائیں اور یہاں ریڑیوں پر رکھ کر اس کو لے جایا جائے، تو یہ اتنی جلدی یہاں کیسے آ گیا؟ میں تو اس کو وہاں گھر چھوڑ کے آئی تھی، ہوا ہی یہ۔ اچھا، قرآن مجید و فرقان حمید میں ہے کہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جن بھی رہتے تھے اور انسان بھی ہوتے تھے، ہر شے کو خلاق عالم جل جلالہ نے ان کا غلام بنا رکھا تھا۔ پرندے بھی ان کے غلام ہیں، جنگلی درندے بھی ان کے غلام ہیں، اور جنات بھی ہیں، انسان بھی ہیں۔ اچھا جی، قرآن کہتا قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جناب میں بڑا طاقتور ہوں، جن کہتا ہے جناب میں بڑا طاقتور ہوں، علیہ لقوی امین، میں بڑا قوی ہوں، میں بڑا طاقتور ہوں، مجھے اگر اجازت دینا تو میں وہ تخت اٹھا کر لا سکتا ہوں۔ اچھا، کتنی دیر میں؟ جتنی دیر آپ کا دربار لگا ہوتا ہے نا، اتنی دیر دربار ختم ہونے سے پہلے میں لاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں مجھے اس کو جلدی والا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب وہاں ایک اور انسان بیٹھا تھا، جن کی بات میں نے آپ کو سنا دی، انسان بیٹھا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، وہ بھی امتی۔ وہ کہتا قالا، ایک بندہ اور بولا جی، کون؟ الذی عندہ علم من الکتاب، جس کو ہم نے اپنی کتاب کا خاص علم عطا فرما رکھا تھا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جناب اگر اجازت ہو تو وہ کیا کہتا ہے؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، جناب میں لے آتا ہوں تخت، کتنی دیر میں؟ آپ آنکھ نہیں جھپکیں گے، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اچھا جی، ہوا ہی یہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا آنکھ جھپکی تو دیکھا تو وہ تخت سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے سامنے پڑا ہوا تخت دیکھا تو کیا فرماتے ہیں؟ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو یہاں یہ جو غیب کی باتیں، خواب کی تعبیروں کا علم، حضرت یوسف علیہ السلام وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی کوئی ویسے بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ہمارے رب کا فضل ہے ہم پر، یہ رب کا فضل ہے۔ اس میں کوئی یہ نہ کہے جی کہ میری محنت ہے جی، میں نے اتنا کیا جی، میں نے یہ کیا، تو یہ اللہ کا فضل ہے جس کو عطا فرماتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تعالی ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ کریم جل جلالہ جب حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں، ان کے غلاموں کو، ان کے درباریوں کو، ان کے امتیوں کو اتنا اختیار، اتنا علم، اتنی پاور دیتے ہیں، تو جس نبی کا امتی بننے کی وہ دعائیں کرتے رہے، اس کی امتی کی شان کیا ہوگی؟ اب ایک ہے کسی کا پارٹنر اور شریک جی، شریک یہ بات سمجھ، یہاں کیوں لفظ شریک آیا ہے نا، شریک ہوتا ہے پارٹنر، حصے دار، بھئی اتنا تیرا اتنا میرا، یہ آدھا تیرا آدھا میرا، لیکن یہ پارٹنرشپ کا لفظ سمجھے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے بندوں کو اپنا پارٹنر نہیں بنایا، اپنا حبیب بنایا ہے۔ ان کو پارٹنر حصے دار نہیں بنایا، اتنا تیرا اتنا میرا۔ یہ چونکہ مالک ہے تو مالک نے اپنے یاروں کو مالک بنا دیا ہے، اب وہ جس کو جیسے چاہے اس کو استعمال کرتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعارف کیا کروایا تھا؟ حضور فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔
میں اللہ کا دوست ہوں. تو جو اللہ کے دوست ہوتے، اب کوئی بندہ اپنی شے ملکیت کی اپنے کسی یار کو، اپنے کسی دوست کو گفٹ کر دے، یہ تیری ہے، اس کو جیسے چاہیے استعمال کر، تو وہ مرضی کا مالک ہے. تو اللہ ہے مالک الملک، وہ مالک الملک جس کو جتنا چاہتا ہے اختیار اور پاور عطا کرتا ہے. اور اس کائنات میں اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی اور کو نہ اتنی محبت دی ہے اور نہ ہی اتنی پاور دی ہے. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید کا پیغام ان تک پہنچا دیا، اپنے عقیدے کی تبلیغ ان تک پہنچا دی، یہاں مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوشش کرو دین کی جتنی عقیدے کی بات لوگوں تک پہنچا سکو. اگر وہ تم سے کوئی بینیفٹ لینا چاہتے ہیں، اس بینیفٹ دینے سے پہلے ان کو دین کا بینیفٹ دے دو، تاکہ ان کا عقیدہ درست ہو جائے، ان کے اعمال درست ہو جائیں، پھر ان کو فائدہ پہنچ جائے. رب العالمین جل جلالہ ہمیں اپنا پاک کلام سمجھنے کی توفیق عطا کرے. آمین. انشاءاللہ خوابوں کی تعبیر. اب اس کے بعد یہ جب تقریر ختم کی تو کھانا آ گیا جی، ان کو تسلی ہوگی بندہ ہے ٹھیک جی. کہا تھا نا لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نباتکما، کہ خواب کی جو تعبیر ہے اس کے بتانے سے پہلے میں جو کھانا بھی نہیں آئے گا میں تعبیر تمہیں بتا دوں گا. تو ابھی وہ کھانے والے جو ہے وہ سامنے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر انہیں بتا دی. جو بتایا وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کریں گے. رب العالمین جل جلالہ ہمیں اپنا پاک کلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.